اور میں ICDS سپروائزرز یونین کو ریپریزنٹ کرتی ہوں. میرا جو دائتو ہے وہ جموں کشمیر UT میں ایز اے پریزیڈنٹ ہے اور کئی سالوں سے یہ جو آواز ہے انصاف کے لیے ہم دے رہے ہیں، میرا پورا جو یونین کا یونٹ ہے. تو آج پھر ایک بار ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سپروائزرز کے بہت سارے ایشوز ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو گریو ایشو ہے وہ ہماری تنخواہوں میں ڈیلے ہے. چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملازم جب صبح گھر سے نکلتا ہے، اگر مزدوری کے لیے بھی کوئی نکلے گا وہ دن کی دہاڑی وہ شام کو گھر لاتا ہے. مگر میں آپ کی وسادت سے بتانا چاہوں گی کہ ہم سب سپروائزرز جو کہ 1100+ ابھی جموں کشمیر UT میں کام کر رہے ہیں، ہماری تنخواہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اگر میں آپ آنکڑا دے دوں تو ایوریج میں 5 مہینے ہمارے سپروائزرز کو تنخواہیں نہیں ملی ہے، ہمیں تنخواہیں نہیں ملی ہے. تو میں آپ کو ایک بات یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ICDS کا انفراسٹرکچر ہے، یہ فریم ورک جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. چونکہ ہم ICDS کے امپلائیز ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر سے کیٹر ہوتے ہیں اور ہمارا جو ریکروٹمنٹ ہے وہ جموں کشمیر SSRB بورڈ سے ہوتا ہے. ہم پرماننٹ کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں اور ہماری تنخواہیں کوئی آنریریم نہیں ہے، ہم تنخواہیں لے رہے ہیں، اجرت نہیں لے رہے ہیں. مگر المیہ کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اب خود بھی نہیں سمجھ آتا ہے کیا ہم اجرت لے رہے ہیں یا تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ CSS سے آتا ہے اور ہمارا 90-10 کا ریشو ہے، ہم سمجھتے ہیں. مگر ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کیا 90-10 کے ریشو میں ہماری UT میں ملازم سفر کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ سرو شکشا ابھیان جو چلتا ہے کشمیر میں، اس کے 90-10 کا جو ہمارا جو انسٹالمنٹ آتا ہے سینٹر گورنمنٹ سے، شاید اس میں کہیں نہ کہیں ڈیلے رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی رہتے ہیں. تو اس کوتاہی کی وجہ سے جو ہے ہم سب لوگ سفر کر رہے ہیں. میں آپ کی وسادت سے بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو ہیرارکی ہے جس میں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسرز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے زعما ہے، اور اس کے بعد ہمارے چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسرز ہیں، اور ان کے نیچے جو فیلڈ سٹاف پرماننٹ کیپیسٹی میں کام کرتا ہے وہ ہمارا ICDS سپروائزر ہے. اور ہمارے آفیسز میں جو اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ ہے اس بیچارے کی بھی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ ایک گروپ ہے جو کہ ابھی سفر کر رہا ہے کئی مہینوں سے. میں آپ کی وسادت سے سرکار تک اور ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ 1 مہینہ ٹھیک ہے، 2 مہینے ٹھیک ہے، آج ہم 5 مہینے کے سے پھر محروم ہے تنخواہوں سے. تو یہ جو ہم کام میں صحیح طریقہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہاں صحیح طریقہ ہوگا. تو میں آج پھر ایک بار پیسفلی ان اتھارٹیز کا دروازہ آپ کی وسادت سے کھٹکھٹانا چاہوں گی کہ جموں کشمیر سپروائزرز کی تنخواہوں کو سینٹر سے ڈلنک کر کے اسٹیٹ کی UT بجٹ میں ڈالا جائے تاکہ ہمارا جو کام بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیے ہم صرف اپنی تنخواہ کی مانگ نہیں کر رہے ہیں، بنا تنخواہ بھی آج ہم نمبر 1 پہ پوشن ٹریکر پہ ہیں. بنا تنخواہ بھی آج پوشن ابھیان کے ڈیش بورڈ میں آپ دیکھیے ہمارا کام. بنا تنخواہ بھی آپ دیکھیے PMMVY میں ہم کیسے کام کر رہے ہیں. ہمارا لاہے عمل بالکل چارٹ آؤٹ ہے. میں آپ کو دکھانا چاہوں گی ہم نے پوری اسٹرائک کا جو پروگرام ہے وہ مرتب کیا ہے. ہم پہلے 10 دن کی اسٹرائک اور ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو سڑکوں پہ ہمیں مجبور کیا جائے گا آنے کے لیے. اور مجھے یقین ہے مگر کہ ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں who are at the helm of affairs they will take it very seriously. اینڈ جو ہم نے پروگرام مرتب کیا ہے ہم سڑکوں پہ ہی نہیں بلکہ ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو ہم پھر اپنی بات جو ہے وہ سرکار کے سامنے رکھیں گے. ہم بھوک اگر اتنا حد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بھوک ہڑتال کے لیے بھی جا سکتے ہیں، مگر ہمیں پھر سے ایک بار یقین ہے اپنی LG ایڈمنسٹریشن پہ، ہمارے وردی چیف سیکرٹری صاحب پہ، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو اسٹیم ڈائریکٹر صاحبہ فیمیل ہے، ہماری جو وردی سیکرٹری صاحبہ ہے وہ بھی فیمیل ہے، اور کہیں نہ کہیں میں انہیں آج پھر ایک بار یہ گہار لگانا چاہوں گی کہ وہ اس ایشو کو
ایک ماں کی نظریے سے دیکھی وہ اس ایشو کو, کیونکہ جب ماں کے لیے بچہ روتا ہے تو درد کتنا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں. تو میں آپ کی وسادت سے انہیں بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کیلنڈر, یہ جو ہم نے اسٹرائک کا جو ہم نے جو مرتب کیا ہے, ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں, مگر اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بولنا چاہوں گی کہ اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ہماری اتھارٹیز پہ ہوگی.